بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 قاضی تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، پھر اس جگہ کو پر کر لیا گیا۔ انہوں نے خوب فیصلے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی گائے کو پانی پلا رہا ہے، گائے کے پیچھے اس کا بچڑا کڑا ہوا ہے۔ فرشتہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر بچڑے کو اپنے پیچھے لگا لیا، چنانچہ وہ بچڑا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گائے والا اور یہ دونوں پہلے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر آئے۔ فرشتہ کے پاس بہت قیمتی موتی تھے، اس نے قاضی کو دے دیے اور یہ کہا کہ آپ فیصلہ میرے حق میں صادر کر دیجئے کہ یہ بچڑا میرا ہے۔ قاضی نے کہا کہ میں کیسا فیصلہ کروں کہ بچڑا تمہارا ہے؟ فرشتہ نے کہا وہ اس طرح کہ گھوڑا، گائے اور بچڑا تینوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ بچڑا میرا ہے۔ چنانچہ قاضی نے ایسا ہی کیا، وہ بچڑا گھوڑے کے ساتھ چلنے لگا۔ قاضی نے فرشتہ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچڑا تم لے جاؤ۔ پھر یہ دونوں فریق دوسرے قاضی کے پاس گئے، تو اس دوسرے قاضی نے بھی یہی فیصلہ کر دیا اور موتی لے لیے۔ جب تیسرے قاضی کے پاس گئے تو فرشتہ نے اس کو موتی عنایت کیے اور کہا کہ میرے اور اس آدمی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا کہ مجھے تو حیض آ رہا ہے۔ تو فرشتہ نے کہا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ گھوڑا بچڑا جنتا ہو؟ چنانچہ قاضی نے گائے والے کے حق میں بچڑے کا حکم صادر کر دیا۔ امام دمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہی جیسے قاضیوں کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 قاضی جہنم میں ہوں گے اور 1 جنت میں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کا ایک عجیب واقعہ۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے بہت ہی بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ بیٹے بیٹے عرش الہی اور اللہ کے انوارات کا مشاہدہ کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے صحن میں تھے اور ان پر سکرات کا عالم طاری تھا۔ اللہ کے انوارات کو اپنی ظاہری اور باطنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور اب تب میں روح قبض ہونے والی تھی۔ اچانک ان کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی۔ ادھر ایک اونٹ آیا اور حضرت کے چہرے پر زبردست ایک لات رسید کی کہ ان کی آنکھ پھوٹ گئی اور انتقال ہو گیا۔ ایک دوسرے بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی روحانی مشاہدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ایسا بندہ جو تیرے انوارات کا مشاہدہ کر رہا تھا اور ابھی تیرے پاس پہنچنے والا تھا، اس کی روح قبض ہونے والی تھی کہ اتنے میں ایک اونٹ نے لات رسید کی اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ اے اللہ، اس میں کیا رحمت ہے، اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ اے دوست، تجھے معلوم ہونا چاہیے، جب وہ ہمارے انوارات کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اس کو کعبہ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ کعبہ والا سامنے تھا۔ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور اتنی ہی باریکیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔